کا جو عائشہ کہتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے مقام پر لیٹی رہتی تھی. جب آپ علیہ السلام سجدے میں جاتے تھے غمزنی، آپ مجھے یوں دبا دیتے تو میں اپنے پیر یوں کر لیتی تھی، تو آپ علیہ السلام سجدہ کے طور سامنے پڑی ہوئی، تو نماز تو کسی کے گزرنے سے ٹوٹتی نہیں. یعنی جس جگہ رسول خدا سجدہ کرتے تھے وہاں پر بی بی عائشہ کے پیر ہوتے تھے، پیروں کی جگہ پر، جسم کی جگہ پر آپ علیہ السلام جو ہے وہ سجدہ. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ اہل حدیث کے ہمارے نزدیک درود شریف کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے. یعنی جو اتحیہ قاعدہ اخیرہ ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، قاعدہ اخیرہ میں قدر تشہد پڑھنا واجب ہے. یعنی جب آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد محمد عبدہ ورسولہ پڑھ چکے، آپ کی نماز اب مکمل ہو چکی. دعائیں یعنی اگر درود نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی. ہمارے ہاں نماز ہو جائے لیکن درود کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. درود جزو تشہد ہے. اچھا، تشہد کے بعد آپ درود پڑھیں. ہاں، اگر نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. ایک مسئلہ میں نے سنا ہے اور علامہ صاحب اس پہ ذرا سے روشنی ڈالیں گے. آپ کے یہاں ایک بحث چلتی ہے کہ جی تشہد پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی اس میں کلمہ جو ہے دین اسلام کا وہ پڑھا جائے گا، اضافی جملے بھی ایڈ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ علامہ صاحب ذرا بیان فرماتے ہیں. دیکھیں ہماری جو فقہ ہے نا، اس میں مجتہدین سے فتوے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مجتہدین جو جس کی تقلید کرتا ہے، اگر وہ اسے اجازت دے دیتا ہے کہ ایک اضافی ذکر پڑھ سکتے ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے. انگلی کیوں اٹھاتے ہیں ویسے؟ دیکھیں یہ مقام توحید ہے، یہاں توحید کی گواہی دی جا رہی ہے، اشہد اللہ الہ. اب اس میں ہمارے ہاں یہ ہے فقہ حنفی میں کہ الا اللہ پر آپ نیچے کر دیں کیونکہ آپ نے پوری کر دی. لیکن روایات جو آتی ہے وہ دو طرح کی آتی ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کو ویسے ہی قائم رکھا، اور ایک روایت میں یحرک اصبعہ کہ اپنی انگلی کو آپ یوں حرکت دیتے رہے، یعنی اس گواہی کو آپ نے تحیات کے اخیر تک برقرار رکھا. تو یہ تینوں صورتیں ممکن ہیں کہ انگلی اٹھا کے نیچے بھی کر دی جائے، انگلی اٹھائے یوں ہی رکھے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ انگلی کو حرکت دی جائے تاکہ وہ جو توحید کا اقرار ہے اس کو عملاً بھی کیا جا رہا ہے کہ ہاں وہ واحد لا شریک ذات ہے، وہ ایک ذات ہے. آپ کے یہاں ہے انگلی کا اٹھانا؟ ہم پورے وجود سے توحید کا اقرار کر رہے ہیں، نماز انگلی سے نہیں کر رہے، اس لیے ہمارے لیے پورے وجود سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، سب کچھ خدا کے لیے کر رہے ہیں، تو انگلی کے اشارے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، انگلی سے یہ بھی مراد ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں خدا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس ڈائریکشن کو اگنور کر رہے ہیں؟ یہ اگر کسی کی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں تو انگلی کا اشارہ ثابت ہے، بہت عمدہ سوال کیا. انگلی کا اشارہ ثابت ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا. اب اس کی جو تشریحات ہے وہ ہمیں احادیث میں نہیں ملتی. ایک آدمی اپنی سمجھ کے مطابق کہتا ہے کہ جی میں اس سے یہ سمجھ رہا ہوں، میں اس کی یہ سمجھ رہا ہوں، تو پھر وہ اس کی لاجک پہ آدمی گھنٹوں تقریر کرے. ہر آدمی کی اپنی لاجک. اگر اللہ کے رسول سے ثابت ہے انگلی کا حرکت دینا تو پھر آپ ہمارے یہاں ثابت نہیں ہے نا، کسی جگہ آپ نہیں دیکھتے، کسی صحابی سے کہیں بھی نہیں. ہم تو صحابی سے دین نہیں لیتے نا، مگر اس سے لیتے ہیں جس کی تائید رسول خدا سے ملتی ہو یا ائمہ معصومین اماموں سے ملتی ہو. امام اگر تائید کرتا ہے یا امام اگر بیان کرتا ہے تو ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی. ٹھیک ہے، اچھا گواہی تو ابھی متفق علیہ حدیث ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہی اشد علی الشیطان من الحدید. یہ جو انگلی کا اشارہ ہے یہ شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت. ٹھیک ہے. اب ان کے نزدیک یہاں پر ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں. ان کے نزدیک یہ ہے ثم قبض بین اصابعہ، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بند کیا، فحلق حلقۃ، پھر آپ نے ایک حلقہ بنایا، ثم رفع اصبعہ، آپ نے یہ دونوں انگلیوں کا حلقہ، یہ دونوں انگلیوں کا بنے گا. دیکھیں یہ تین انگلیاں دو انگلیاں بند ہوں گی، یہ دو انگلیوں کا حلقہ بنے گا، یہ انگلی ہوگی. فرأیتہ، میں نے آپ کو دیکھا، یحرکھا، اچھا اس کو حرکت دے رہے تھے، یدعو بہا، اور چونکہ اب اس کے بعد پھر دعا کا موقع شروع ہو چکا ہے نا، کیونکہ تشہد پورا ہو چکا، درود شریف پڑھ کے آپ دعا بھی کرتے رہے. ثم جئت بعد ذلك فی زمان فی برد، میں اس کے بعد ایک زمانے میں آئے جب سردی کا موسم تھا. فرأیت الناس علیہم الثیاب، ان کے اوپر کپڑے یعنی وہ چادریں پہنی ہوئی تھی، تحرک ایدیہم، وہ کپڑے کے نیچے سے اپنی انگلیوں کو حرکت دے رہے تھے، فی برد، سردی کے موسم میں. تو گویا یہ عمل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ثابت ہے، اور آپ علیہ السلام کا عمل موجود ہے، اور آپ کی اس میں فضیلت بھی ثابت ہے. اب ایک مسلک اہل بیت جو مجھے صاحب کہہ رہے ہیں ان کے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ روایت ثابت نہیں ہے، وہ الگ ہے. ہمارے نزدیک باقاعدہ صحیح روایات ہیں، اور اس پر پوری امت اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ عمل کرنا ہے. اب کتنی دیر تک کرنا ہے اس میں اختلاف. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ نیکسٹ کیا ہے؟ اس کے بعد درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. میرا وہ سوال یاد ہے کہ اگر احناف میں درود شریف نہ ہو، آپ نے پہلے میں ٹوکا تھا مجھے کہ وہ اہل حدیث کے ہمارے نزدیک درود شریف کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے. یعنی جو اتحیہ قاعدہ اخیرہ ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، قاعدہ اخیرہ میں قدر تشہد پڑھنا واجب ہے. یعنی جب آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد محمد عبدہ ورسولہ پڑھ چکے، آپ کی نماز اب مکمل ہو چکی ہے فرضیت اور واجبات کے طور پہ. اب سنت یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، اور درود کے بعد پھر آپ جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا مانگے، جتنی دعائیں آپ کو آتی ہے وہ ساری دعائیں. یعنی اگر درود نہ پڑھے تو نماز ہو جائے، ہمارے ہاں نماز ہو جائے گی، لیکن نماز جو ہے وہ نامکمل یوں ہوگی کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم سنت کو جو کہ درود شریف کی شکل میں تھا وہ آپ نے اس کو میں نقصان کر دیا. لیکن اگر ایک آدمی نے سلام پھیر دیا، نماز اس کی فرائض اور واجبات کے حد تک وہ درست ہو جائے گی. جی، تو کہنے کا مقصد ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
انسان کا پورا وجود، قربانی، نماز، یہ سب خدا کے لیے اپنے عمل کے ذریعے وہ خدا کی گواہی دیتا ہے. اسی لیے اشہدو کہتے، اقول نہیں کہتے. یہ گواہی انسان کے افعال سے ہوتی ہے نہ کہ اقوال سے ہو. تو اس لیے ہمارے یہاں انگلی اٹھانا جو ہے وہ نہ روایت ہے نہ یہ فعل ہے. لیکن درود کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. درود جزو تشہد ہے. اچھا، تشہد کے ساتھ آپ درود پڑھیں؟ ہاں، اگر نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اوکے. اچھا علامہ صاحب، درود کے بعد نماز ختم کہاں پہ ہوگی؟ نماز ختم ہوگی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے ہاں روایت موجود ہے، یہ ڈھونڈ لیں گے تو معلوم ہوگا. رسول خدا کی نماز تکبیر سے شروع ہوتی تھی، تکبیر پہ ختم ہوتی تھی. تو ہم آخر میں 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں. ایسے رفع الیدین. جی جی. آپ ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھتے؟ دائیں بائیں نہیں دیکھتے. اچھا مصعب، پھر یہ یہاں سے وہ ایک نقطہ ہے نا، الصلاۃ معراج المومن. جب رسول خدا معراج پہ گئے تھے تو انہیں منع کیا گیا تھا دائیں بائیں نہ دیکھیں. تو ہم لوگ بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتے. پھر تمہارے مہدوی صاحب کہیں گے کہ یہ منگڑ کی بات کہہ رہے ہیں. الصلاۃ معراج المومن کا جو یہ جملہ ہے بحیثیت حدیث یہ ثابت نہیں ہے. یہ حدیث کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں نزدیک. جہاں تک بات ہے حدیث مشہور ہے جو کہ تمام ہمارے صحاح کی کتابوں میں ہے کہ تحریمھا تکبیر و تحلیلھا التسلیم، کہ نماز کی تحریمہ جو ہے وہ تکبیر سے شروع ہوگی. یہ نماز کی ابتدا ہوگی اللہ اکبر سے. ہمارے نزدیک 13 چیزیں جو ہے وہ فرائض نماز ہیں. 13 چیزیں جو کہ 7 قبل ہے اور 6 جو ہے وہ نماز کے اندر ہے. تکبیر تحریمہ ہے وہ تحلیلھا التسلیم، اور نماز کا جو اختتام ہوگا وہ سلام سے ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پڑھ لیا. اب ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم حضور کی نماز کے اختتام کو جانتے تھے تکبیر سے. اب اس کی علماء نے یہ توجیہ کی ہے کہ چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بچوں میں ہوتے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، آپ کے زمانے میں صغار صحابہ میں سے ہیں. حسن، حسین، ابن عباس، ابن زبیر، یہ سارے صحابہ صغار صحابہ ہیں. چھوٹی عمر میں جب حضور کا انتقال ہوا ہے تو یہ 10 سال یا اس طرح کے قریب تھے. تو چونکہ یہ مردوں کے صفوں کے بعد تھے تو جب صحابہ زور سے پڑھتے تھے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو پتہ چل جاتا کہ نماز کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. لیکن نماز کا اختتام ہمارے نزدیک وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو السلام علیکم کا لفظ ہے یہ احناف کے نزدیک پڑھنا واجب ہے. اوکے. اب یہ پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے. اس کے بعد آپ تکبیر پڑھیں، استغفار پڑھیں. دائیں بائیں دیکھنا بھی واجب. جی نہیں، دائیں بائیں دیکھنا تو شاید واجب نہیں ہوگا. مجھے اب اس وقت اچھی طرح کنفرم نہیں. میں اگر آپ یہ پڑھنا واجب ہے. اب دائیں بائیں دیکھنے کا رسول سے تکبیر بھی ثابت ہے. تکبیر نماز سلام کے بعد ثابت ہے. جی جی، سلام کے بعد تکبیر. لیکن عام طور سے ہماری ہوتی تو نہیں. کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے السلام علیکم یا نبی، اس کے بعد السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے اصل روایت. اچھا، یہ تکبیر پڑھنے کبھی سنا ہے آپ نے؟ آپ تو پڑھتے ہیں، امام تو پڑھ لیتا ہے لیکن پیچھے کے لوگ نہیں پڑھتے. ہاں، پیچھے کے لوگوں کو تعلیم نہیں ہے اس کی. یہ بات صحیح ہے، یعنی تبلیغ میں اس کی تعلیم کی گئی ہے. اب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز تمام. اب مستحب سنت موقدہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ. یہ ابن عباس کی روایت ہے، کنا نعرف انقضاء الصلاۃ بالتکبیر، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جان لیتے تھے کہ ختم ہو گئی کس چیز سے؟ بالتکبیر. بما جاء في فعل النبي انما جاء في التسبيح سبح لله صلى الله عليه وسلم. كان صحابہ اذا رفعوا اصواتهم سمعوا، جو صحابہ جب اپنی آواز کو اٹھاتے تھے، سمعوا من كان حول ابواب المسجد، جو پیچھے ہوتے تھے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی. اچھا، آپ کے یہاں اس کی روایت ہے کہ رسول خدا دائیں بائیں دیکھتے تھے؟ جی بالکل ہے. جی